اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مہربانوں، میں آپ کے ساتھ ہمارے بہت ہی دل عزیز صحافی محمد انور صاحب کے ذریعہ وساطت سے آپ سے میں عید قربان کے حوالہ سے میں بھی گفتگو ہوں۔ عید قربان مقصد گوشت کرنا یا بکرا ذبح کرنا، یہ تو ایک ہماری علامت ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی بنیاد پہ۔ بار دیگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، رب حب لی من الصالحین، صالحین میں سے۔ تو اللہ پاک نے بیٹے کی بشارت بھی دی اور بیٹا کیسا ہوگا یہ بھی بتایا۔ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بیٹے کی بشارت دی جو حلیم طبیعت، صبر طبیعت، میٹھی طبیعت، ٹھنڈی طبیعت کا بیٹا۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اکٹھے ہو گئے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے قابل ہو گیا تو قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب تو خواب ہوتا ہے، خواب کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو یہاں پہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ آداب کیا تھے؟ آج کے بیٹوں کے لیے سبق تھا، قیامت تک کے لیے جو اولاد ہے ان کے لیے سبق اللہ پاک نے قرآن پاک میں جاری فرما دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب تو خواب ہوتا ہے، بھلا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، بھلا یہ بھی کبھی زمانہ انسانیت میں آئی ہے بات، ایسی بات نہیں کی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کام کریں۔ معلوم ہوا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جواب نے یہ بتا دیا کہ نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی جو تربیت ہے نا اس کو اس بات میں سمیٹا کہ ستجدونی، اے میرے والد گرامی آپ مجھے پائیں گے، جو آپ نے میری تربیت کی ہے، میری ماں نے میری تربیت کی ہے، ستجدونی آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں۔ لہذا یہ عید ایثار، عید قربان صبر کا نشان ہے، تحمل کا نشان ہے، بردباری کا نشان ہے، محبت و ایثار کا نشان ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کا نام ہے عید قربان، ایک دوسرے کے دکھ درد کو خود کو محسوس کرنے کا نام ہے عید قربان۔ عید قربان کے حوالے سے تو اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ فرمایا کہ میں نہ تمہارا میرے پاس یہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میں تو تمہارا تقویٰ دیکھتا ہوں۔ تو یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے اپنے حالات ہمسائے کے ساتھ تمہارے تعلقات ٹھیک نہ ہوں اور آپ کہیں کہ میری قربانی قبول ہوگی، آپ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہوں اور آپ کہیں کہ میری قربانی قبول ہوگی، آپ اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ نہ دیں اور کہیں کہ میری قربانی قبول ہو گئی، آپ کہیں کہ جناب والا میری قربانی قبول ہو گئی اور آپ اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتے تو کہیں کہ میری قربانی قبول ہوگی، ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، عید قربان ہی نہیں ہے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں ماں باپ بیٹے کا جو معاملہ ہے ہجرت سے لے کے قربانی تک
وہ ٹوٹل کا ٹوٹل حقوق العباد پر منحصر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتاؤ احکامات کا نام جو ہے وہ عید قربان ہے، کہ کہاں بیٹا قربان کرتے کرتے وہ فدینا بذبح پہ عظیم پہ کام آ گیا۔ تو وہ جو فدینا بذبح عظیم کی لفظ عظیم ہے نا، وہ عظیم عظمت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے عید قربان کرنی ہے، بکرا کرنا ہے، بڑا کرنا ہے، جیسی بھی قربانی آپ کو استطاعت ہے کرنی ہے، اس سے پہلے آپ کا دل حسد سے پاک ہونا چاہیے، بغض سے پاک ہونا چاہیے، کسی کا آپ نے حق تو نہیں کھایا، کسی کو دکھ تکلیف تو نہیں دیا۔ پھر جب آپ ان چیزوں سے مکمل ہو چکے ہیں تو پھر آپ عید کی قربانی کریں، عید کی قربانی کریں۔ جب جانور ذبح کر رہے ہو تو تمہارے دل کے اندر اس وقت یہ نہ ہو کہ میں نے جناب بھی 2 لاکھ کا جانور لیا ہے، میں نے 1.5 لاکھ کا جانور لیا ہے۔ آپ کے دل میں اس وقت خوف خدا، خشیت الہی ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھے دولت دی، تو اس میں سے تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے تیرے دیے ہوئے رزق میں سے یا اللہ تیرے نام پہ آج سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے یا اللہ میں نے یہ قربانی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ خشیت الہی جو سی ہے نا، پھر وہ فدینا بذبح عظیم کی جو عظمت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں داخل فرماتا ہے، اولاد میں کنورٹ فرماتا ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ لہذا عید قربان، عید ایثار، یہ قربانی جو سی ہے اپنے دل کی دینی ہے، اپنے دل صاف کرنا ہے۔ مسلمان کا خیال رکھے، مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال رکھے، مسلمان دوسرے مسلمان کا حق خیال رکھے، مسلمان دوسرے مسلمان کے معاملات کا اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق خیال رکھے۔ عید قربان ہمیں یہ سبق دیتی ہے، عید قربان ہمیں یہ راستہ دیتی ہے کہ تم انسان ہو، اور انسانیت کا معیار یہ ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح تم یہ عید قربان پہ جانور قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح تم انسان کی ہمدردی کر کے اللہ کا وہ قرب حاصل کریں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا فرشتوں کو کہ انی اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے نا۔ لہذا یہ عید قربان جو سی ہے، اس کے اندر انسان کی عاجزی، انکساری، خلوص، انسان دوستی کے اثرات، انسان دوستی کی صفت، اور ماحول اور معاشرے کے اندر عزت، اقدار اور اخلاقیات کو اجاگر کرنے کا نام قربانی ہے۔ اگر آپ کے معاملات دنیا میں دیکھیں، آپ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، خیر عطا فرما، بھلا، ٹھیک ہے، حسنہ کا جو مرضی معنی کر لے، آخرت کی بات آپ بعد میں کرتے ہیں۔ جب تک آپ کا دنیا کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ آخرت کا کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا اس عید قربان پہ آپ نے جہاں پہ جانوروں کو ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اس کے قربانی کے وقت اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے جو مستحقین محلے دار ہیں ان کا خیال رکھیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے قربانی کے معاملات کو ادا کرنے کے لیے، اور جب آپ قربانی ادا کرتے ہیں اللہ کے نام پہ تو آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہونا چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ تعلق ٹھیک ہونا چاہیے، محلے داروں، علاقہ داروں کے ساتھ آپ کا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ قربانی کا گوشت بجائے آپ اپنے ملازموں کے ہاتھ یا اپنے جنابے والا جو معاملات والے ان کے ہاتھ آپ تقسیم کریں، نہیں، اپنے بیٹوں کو ساتھ لیں، خود جائیں، خود نکلیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس خود جائیں، گھر والوں کو بھیجیں، تاکہ ان کا مان بڑھے، ان کا حوصلہ بڑھے، ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ میرا بھائی خود گوشت لے کر آیا، میری بہن خود گوشت لے کر آئی، میرا بھتیجا ہے یہ گوشت لے کر آیا، خود جائیں، خود چل کر جائیں، خود یہ نیکیاں کمائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ لوگ جن کو آپ سارا سال اپنی احساس میں رکھتے ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی دیں، پہلی ترجیح دیں، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر نیکی کی نا، اس کو اس کے نیکی کے مثال برابر اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا آپ نے ایک نیکی نہیں، پتہ نہیں کتنی قربانی کرنی ہے۔ قربانی کا جانور قیامت والے دن اپنے سینگوں اور اپنے یہ کھروڑوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے تیری راہ پہ قربان کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ قربانی کا جانور آپ کی شفاعت کروائے گا، یہ قربانی کی جانور کی سفارش پر قربانی کرنے والے کے اللہ بخشش فرمائے گا۔ تو قربانی کا جانور اس وقت تمہاری سفارش کرے گا جب تمہارے انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے بہنوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کی اولادوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں۔ لہٰذا آپ حقوق العباد کو مکمل طور پر درست رکھیں۔ عید قربان یہ سبق دیتی ہے، آپ حقوق العباد کے معاملات کو اپنی زندگی کی ترجیح بنا لیں، ترجیح بنیادوں پہ، بنیادی طور پر رکھیں
عید قربان آپ کو یہ کہتی ہے، عید قربان یہ کہتی ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے یہ حلال جانور تمہارے لیے مسخر فرما دی ہیں، اسی طرح تم یہ کام کر کے اخلاص کے ساتھ قربانی کر کے اپنے حقوق العباد پورے کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اس رحمت کو، اپنے کرم کو، اپنی مہربانی کو، اپنی شفقت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن اور دین اسلام کی جو ضیاء باریاں شفاعت کے طور پر اللہ مسلمان کو عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مکمل فرما دے گا۔ اور قرآن شریف کا ایک اور پہلو دیکھیے گا، قرآن شریف نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ساتھ کام لو۔ اب نماز اور صبر ہمارے خدا نہیں ہے، یہ انسان کی ایک صبر وصف ہے، صفت ہے، اور ایک عبادت کی صفت ہے۔ اور عید قربان یہی بتاتی ہے آپ کو